السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ آیت نمبر 180 سورہ آل عمران تک ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اللہ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آج کی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 181۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ رکھا ہے۔ ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ کو بخیل ہونے کا طعنہ دینا اور یہود کی اللہ سے بدتمیزی، یہ قول یہود کا ہے۔ پہلے اسی سورت کی آیت نمبر 75 میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہود اب میں سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے مال و دولت کی ہوس، زر پرستی اور بخل کا مرض پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب یہ آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دے، تو یہود اپنے جذبہ بخل سے مغلوب ہو کر کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اسی لیے تو وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ ان کے اسی جواب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکایتاً نقل فرمایا ہے۔ یہود کا یہ جواب ان کے بخل ہی کا نہیں، ان کے خبث باطن کا پورا پورا پتہ دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال تو سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے تمہیں عطا کیا ہے، اور جو قرض مانگتا ہے وہ بھی تمہارے ہی بھائی بندوں پر خرچ ہوگا، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ پھر اس قرض کو اپنی طرف منسوب کرنا اور پھر اس پر بڑا اجر عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کا فضل ہے۔ پھر اس جملے میں جس انداز سے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے وہ نہایت ہی لطیف پیرائے میں ہے، اور یہ پیرایا جس قدر لطیف ہے اسی قدر ہی بھونڈے انداز سے یہود نے اس کا جواب دیا ہے۔ چنانچہ ان کی یہ بد کلامی بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے، اور یعنی اسی نامہ اعمال میں جہاں جہاں ان کی انتہائی بد کرداری اور یعنی انبیاء علیہ السلام کا قتل لکھا گیا ہے، قیامت کے دن یہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، پھر ان کے کیے کی پوری پوری سزا بھی انہیں جلا دینے والے عذاب کی صورت میں دی جائے گی۔ اگلی آیت 182۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی جو جلا دینے والا عذاب انہیں قیامت والے دن ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ ان کا اپنا کیا کرایا ہے۔ انسان جو کچھ اس دنیا میں کرے گا، جو کمائے گا، اسی کا بدلہ اسے آخرت میں ملے گا۔ سو یہ جو جلا دینے والا عذاب ان یہود کو ملے گا، ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی، ان کی زبانوں کی کمائی ہے۔ الذین، آیت نمبر 183۔ الذین قالوا ان اللہ
अहिदा इलैना अल्ला नु'मिना लिररसूली हत्ता यअतियना बिकुरबानिन ताकुलुहुन नार कुल कद जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी कुल्तुम फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन। यहूदी वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि अल्लाह ने हमसे अहद लिया है कि हम किसी रसूल पर उस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक इससे ये मुआजा सादिर ना हो कि वो हमारे पास कुर्बानी लाए जिसे आग खा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, मुझसे पहले तुम्हारे पास कई रसूल आ चुके जो वाज़िह निशानियां लाए थे, और वो निशानी भी जो तुम अब कह रहे हो। फिर अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो तुमने इन्हें कत्ल क्यों किया? तो यहाँ पर यहूद का आतशी कुर्बानी वाला उज़र, यानी कि हमें ऐसी कुर्बानी चाहिए जिसको आसमान से आग आके खा जाए। यहूदियों का ये कौल सरी झूठ और अल्लाह पर बोतान है। तो रात में या मौजूदा बाइबल में कहीं भी मज़कूर नहीं कि जो नबी आतशी कुर्बानी का मुआजा पेश ना कर सके वो नबी ना होगा। अलबत्ता इस हद तक ये बात दुरुस्त है कि बाज़ अम्बिया अलैहिस्सलाम को ये मुआजा दिया गया था। सबसे पहले तो काबिल और हाबिल की कुर्बानी के कबूल होने का यही मेयार मुकर्रर हुआ था। फिर बाद में सैयदना इलियास, सैयदना सुलेमान और सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम को ये मुआजा अता हुआ था, और बेशतर अम्बिया अलैहिस्सलाम ऐसे थे जिन्हें ये मुआजा नहीं दिया गया था। अब यहूद से सवाल ये किया जा रहा है कि अगर तुम्हारे नज़दीक किसी नबी के बरहक होने का यही मेयार होता तो जिन अम्बिया को ये मुआजा दिया गया था इन्हें तुमने क्यों कत्ल किया? सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम को इन यहूद ने कत्ल कर दिया, और इसराइल के बादशाह की बाल प्रस्त मलका सैयदना इलियास की दुश्मन हो गई, और जन प्रस्त बादशाह अपनी मलका को खुश करने के लिए इनके कत्ल के दरपे हुआ। आखिर इन्हें वहाँ से निकल कर जजीरा नुमा सीना में पनाह लेना पड़ी। लेकिन इस आयत से मालूम होता है कि इन मज़कूरा अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा और भी कई नबी थे जिन्हें ये मुआजा अता हुआ था, और यहूद ने इन्हें कत्ल किया था। और ये भी मालूम होता है कि यहूद ने ये सरी बोतान इसलिए गढ़ा था कि आखिरी नबी पर ईमान ना लाने के लिए एक उज़र का काम जो है दे। और ये भी मालूम हुआ कि यहूद अपने अल्लाह से किए हुए अहद के किस हद तक पाबंद हैं। तो इस आयत से हमें ये पता चला कि यहूद महज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने के लिए इस तरह के उज़र तराश कर रहे थे। आयत नंबर 184, फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिलबय्यिनाति व ज़ुबुरिल वल किताबिल मुनीर। फिर अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए। आपसे पहले कई रसूल झुटलाए जा चुके हैं जो रोशन दलाइल, सहीफ़े और रोशनी अता करने वाली किताब लेकर आए थे। इस आयत में बय्यिनात से मुराद मोजज़ात, ज़ुबुर से छोटी छोटी किताबें, और नसीहत नामे और किताब मुनीर से मुराद ऐसी जामिया किताब है जिसमें अवामिर और नवाही, इखलाकियात, कसस और मवाइज़ सब कुछ मौजूद है, जैसे तौरात और कुरान करीम। यानी यहूद ने आतिशी कुर्बानी पेश करने वाले अम्बिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, और बहुत से रसूल जो मुअज्जज़ात, नसीहत नामे और जामिया किताबें लेकर आए थे इन्हें भी जुटलाते रहे। फिर अगर आपको भी जुटला रहे हैं तो ताज्जुब ना करें, बल्कि आप सब्र से काम लें। अगली आयत 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फिर जो शख्स दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे का सामान है। तो उखरवी कामयाबी का म्यार यानी मौत तो हर एक को आके रहेगी। क़यामत के दिन इन यहूद को इनके अमाल का बदला मिलकर रहेगा। एक हदीस में है, मन माता फ़कत कामत क़यामा, यानी जो मर गया इसकी क़यामत कायम हो गई। इस रवायत को इब्ने अबी दुनिया ने ज़ईफ़ सनद के साथ ज़िक्रुल मौत में ज़िक्र किया है। इस लिहाज से अज़ाब व सवाब मरने के साथ ही आलम बरज़ख में शुरू हो जाता है। कामयाबी का म्यार ये है कि इंसान दोज़ख के अज़ाब से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। इस आयत में इस
متصوفین کا رد موجود ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دوزخ کے عذاب سے ڈرنا ہے، یعنی یہ یہود کہتے تھے کہ ہمیں نہ دوزخ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، نہ جنت کی طلب رکھنی چاہیے، بلکہ محض اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھ کر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جنت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ تو متصوفین سے مراد صوفی ازم جو ہمارے ہاں آ چکا ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ثواب اور عذاب سے بالکل اس سوچ کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کے عمل کرنے چاہیے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے نجات کی دعا ہر تشہد میں پڑھنے کا بتایا۔ دنیا کسی لحاظ سے یہاں پر جو کہا گیا کہ دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، تو کس لحاظ سے دھوکے کا سامان ہے؟ یعنی دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ حق پر ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے۔ اسی طرح کسی کا مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا وہ باطل پر ہے، بلکہ بسا اوقات اخروی نتائج اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری زیب و زینت میں اتنی کشش ہے اور اتنی پرفریب ہے، جس میں مگن ہو کر انسان بسا اوقات آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور غافل رہتا ہے، حالانکہ اس وقت تک جب تک کہ موت آ جاتی، تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ مجھے دنیا میں رہ کر کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کرتا رہا؟ چنانچہ اسی مضمون کی ایک حدیث بیان ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا تباہو، یعنی لوگ سوئے پڑے ہیں، جب ہم مریں گے تب ہوش میں آئیں گے۔ یہ حدیث نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے۔ بہرحال دنیا دار الامتحان ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ تو دنیا کے دھوکے کا ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا ہر شخص کے لیے دارالامتحان ہے۔ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی ہو یا تنگی ترشی میں، وہ خود صحت مند ہو یا بیمار ہو، عالم ہو یا نادان، غرض یہ کہ انسان کی کوئی بھی حالت ہو، وہ امتحانی دور سے گزر رہا ہے۔ اس امتحانی دور یا امتحانی پرچے کا آخری وقت اس کی موت ہے۔ موت کے ساتھ ہی اسے یہ از خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب رہا یا ناکام۔ ساتھ ہی اس کی کامیابی اور ناکامی کے اس اثرات پر مرتب اس ناکامی کے اثرات اس پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ مل کے رہے گا۔ اس لحاظ سے دنیا اور اس کی زندگی بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کے لمحات سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کر رہے گی، نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، نیز مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تو یہ انتباہ کر کے مسلمانوں کو اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ آزمائش کے فوائد پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ابتلا سے، یعنی تکلیف میں مبتلا کرنے سے صبر و استقامت کی عادت پیدا ہوتی ہے، اخلاق کی کمزوریوں کا علاج ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور مومنوں اور منافقوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہود اور مشرکین کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچی، ان کی فہرست بڑی طویل ہے اور کتاب و سنت میں جا بجا مذکور ہے۔ ان کا احاطہ ان حواشی میں ممکن نہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دور نبوی میں، ہجرت نبوی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ کی زندگی انہی لوگوں سے دکھ اٹھاتے گزری، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ خبر اس لیے دی جا رہی ہے کہ ذہنی طور پر مسلمان ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آج کی حیات یہیں تک ہے، انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے بہترین طریقے سے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری زندگیوں کو ایمان سے مزین فرمائے۔ اللہم انا اسألک الحسن الخاتمہ،
اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔